باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب کچھ مزید بحث کروں گا کہ دیکھیے قضیہ اور نقیض یعنی اوریجنل اسٹیٹمنٹ اور اس کا نیگیشن۔ جیسے الف با ہے، اے از بی، تو اس کا نقیض کیا ہوگی یا نیگیشن کیا ہوگا؟ الف با نہیں، اے از ناٹ بی۔ اچھا، اگر کوانٹیفائرس یا تعمیم کے جو کلمات ہیں ان کو لگا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تمام الف با ہیں اصل ہو جائے گی، اور اس کی نقیض کیا ہوگی؟ بعض الف با نہیں، یعنی آل اے از بی یا آل ایز آر بی، اور اس کی نقیض ہوگی سم ایز آر ناٹ بی یا سم اے از ناٹ بی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں پاسبل ہیں، آپ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سینٹنس ہے اے، عمار کو قتل کرنے والی جماعت ان کو جہنم کی دعوت دے گی، اور اس سینٹنس کی نقیض ہے نیگیٹو اے، نیگیشن آف اے، عمار کو قتل کرنے والی جماعت ان کو جہنم کی دعوت نہیں دے گی، اس کی نقیض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسرا سینٹنس ہے بی، عمار کو قتل کرنے والی جماعت جہنم میں جائے گی، یہ اصل یا اوریجنل ہو گیا، اور اس کا نیگیشن ہے عمار کو قتل کرنے والی جماعت جہنم میں نہیں جائے گی، یہ نقیض ہو گئی۔ یعنی اب دیکھیے نیگیشن آف اے از ناٹ اے، یعنی نیگیٹو اے، لیکن نیگیشن آف اے از ناٹ نیگیٹو آف بی۔ یہ ذرا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ نائدر بی از نیگیشن آف اے نار ناٹ بی از دی نیگیشن آف اے، نائدر اے از بی نار بی از اے، یعنی کہ جو میں نے اے اور بی سینٹنس بتائے ہیں، سینٹنسز یا اسٹیٹمنٹس بتائے ہیں، وہ اے اور بی ڈسٹنکٹ ہیں، اور اے کا نگیشن اور ہے اور بی کا نگیشن اور ہے، اے کے نگیشن کو بی کا نگیشن اور بی کے نگیشن یا نقیض کو اے کا نقیض یا اے قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اے اینڈ بی آر ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹ، یہ ہو گیا بات۔ اب اے امپلائز بی، یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اے امپلائز بی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اب جو دعویٰ کرے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ سی کہ عمار کو جہنم کی جانب دعوت دینے والی جماعت جہنم میں جانے والی جماعت ہے، جب تک سی ثابت نہ ہوگا اے امپلائز بی، یعنی اے امپلائز بی، یہ دیکھیے اے امپلائز بی ثابت ہی نہ ہوگا، تو اے امپلائز بی ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فرض کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اٹ از فالس دیٹ اے امپلائز بی۔ اب یہاں پر دیکھیے نیگیشن آف سی کیا ہے کہ عمار کو جہنم کی جانب دعوت دینے والی جماعت جہنم میں جانے والی جماعت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیگیشن آف سی ہو گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، جب سی اور نیگیشن آف سی ہر دو ممکن عقلی ہیں اور سی محتاج ثبوت ہے اور نیگیشن آف سی نہیں، جہنمی صاحب بعض ممکنات کو باری تعالیٰ پر محال مانتے ہیں، لیکن یہ ممکن عقلی اور منطقی ہے، یعنی کہ امکان عقلی اور ذاتی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اور لزوم پر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ناٹ اے امپلائی بی، یعنی کہ ناٹ کے آگے بریکٹ شروع ہو گیا، اے امپلائی بی اور پھر بریکٹ کلوز کا امکان عقلی، اور اے امپلائز بی کو محتاج ثبوت ہو گیا، یعنی کہ ناٹ اے امپلائز بی کا امکان عقلی جو ہے اس کی دلیل ہے کہ اے امپلائز بی محتاج ثبوت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو لاجیکل پرابلمس کے حساب سے بتا دیا ہے۔ مزید بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں ایک اور صورت بھی بیان کروں گا، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بالفرض ان کو قتل بالفرض ان کو قتل کے وقت یا قتل سے کچھ پہلے یا بوقت قتل جہنم کی دعوت دے رہے تھے، تب بھی اس سے ان قاتلین کا جہنم میں جانے والا کو ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جہنمی صاحب نے اب تک جتنے بیان دیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جہنم میں جانے والی جہنم کی جانب بلانے والی ہے، تو جہنم کی جانب بلانے سے یا دعوت دینے سے، ایکچولی دعوت دینا ہے، جہنم کی جانب دعوت دینا ہے، تو دعوت دینے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائے گی جماعت؟ ایسا تو بالکل ثابت نہیں ہوا۔ تو جب یہ ثابت کرنے کی جہنمی صاحب کوشش کریں گے تو یہی کہیں گے، یا تو کوئی حدیث صریح و صریح پیش کریں، جیسا کہ میں پچھلے والے اپنے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اور یا پھر اگر وہ صریح و صریح حدیث پیش نہ کر سکیں تو پھر لزوم پر کوئی دلیل پیش کریں، اور لزوم پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ممکن عقلی ہیں، ڈسٹنکٹ ایونٹس ہیں، یعنی کہ جہنم کی جانب بلانا ایک اور ایونٹ ہے اور جہنم میں جانا ایک اور ایونٹ ہے، تو یہ دونوں ایونٹس میں کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی استلزام نہیں ہے، کوئی لزوم نہیں ہے، نو امپلیکیشن ہے،
اور یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے امپلائڈ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ امپلائی ہی نہیں کر رہا تو امپلائڈ کیسے ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے، ہم نہیں مانتے. امپلیکیشن ہم نے بھی پڑھی ہے، لزوم ہم نے بھی پڑھا ہے، استلزام ہم نے بھی پڑھا ہے، اور تلازم بھی ہم نے پڑھا ہے. تو صرف وہ دعویٰ تو دلیل نہیں بن جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. اور اب ہم یہ کہتے ہیں جہلمی صاحب 2812، آپ ہم کو کہتے ہیں 2812، ہم بھی کہہ رہے ہیں 2812، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ دھوکہ کتنا بڑا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بھی کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے تو دے، مگر جہلمی صاحب کا تو واضح ہو گیا کہ ساکت کو ناطق قرار دینا یا غیر ناطق کو ناطق قرار دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ایک چیز جو وہ کہہ ہی نہیں رہا، ایونٹ بھی دوسرا ہے. اب مزید اگر ہو تو ایک یا دو لیکچر اور بنا کے اس کو واضح کریں گے، لیکن انشاءاللہ باقی لوگوں کو جن میں جہلمی اثرات نہ ہوں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں نے سراسر منطقی بحث کی ہے، کوئی اللاجیکل یا غیر منطقی بات نہیں، کہ سراسر لاجیکل بحث ہے یہ. اس پر بھی اگر جہلمی صاحب سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللاجیکل بات کریں تو یہ ان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، والسلام تمت.